السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ آج ہے ہمارے مدنی قاعدہ کا لیکچر نمبر 3 اور آج بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں حروف مفردات پر۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بتانا بھی باقی ہیں، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری حروف مفردات کی تختی مکمل ہو چکی اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا اور ان کے مخارج کو بھی یاد کیا ہوگا۔ آج کا لیکچر بھی ہمارا حروف مفردات پر ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بتانا بھی باقی ہیں، تو چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف۔ اگر آپ اپنے مدنی قاعدہ کے سٹارٹ میں آ جاتے ہیں، بالکل سٹارٹ میں، تو آپ کو یہ پیج نظر آئے گا۔ اس پیج پر حروف مفردات ہی لکھے ہوئے ہیں، لیکن حروف مفردات کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے۔ مطلب کیا کہ ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہے ان کو ایک گروپ میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب جس طرح آپ کو شروع میں حروف حلقیہ نظر آ رہے ہیں، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، یعنی حلق کا پہلا حصہ، پھر درمیان والا حصہ اور پھر حلق کا آخری حصہ۔ یہ حلق کے 3 حصے ہیں۔ اب حمزہ ہا یہ حلق کے آخری حصہ سے ادا ہو رہا ہے۔ اب جب اس کو ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حلق کے آخری حصہ سے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح عین، حا حروف 2 ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن مخرج ان کا ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح غین، خو یہ حلق کے پہلے حصہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے، آواز میں فرق کرنا ہے، اور اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کیونکہ آگے جا کے آپ کو یہ بہت زیادہ کام آنے والے ہیں۔ اسی طرح آگے حروف الہویہ ہیں۔ یہ 2 حروف ہیں، قوف، کاف، لیکن ان کا مخرج جدا جدا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ موٹا قاف، بڑا قاف، اس کو آپ پر پڑھیں گے، اور یہ جو چھوٹا قاف ہے یہ زبان کے جڑ اور تعلق کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ موٹا قاف ہے، اس کو آپ پر ہی پڑھیں گے، ہر حال میں پر پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کیا ہے میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ کاف بریک ہے، اس کو آپ بریک ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے حروف شجریہ ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا، لیکن ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، زبان کے درمیان اور زبان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ وسط زبان وسط تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن ان تینوں کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے، یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن تینوں کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے، اور اسی فرق کو تجوید کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حروف حافیہ ہے، پھر حروف طرفیہ ہے۔ یہ 3 ہیں، لام، نون، را۔ ان کے کل میں نے مخرج پڑھا دیے تھے، ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں کلاس چھوٹی سی رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چونکہ یہ پڑھا چکا ہوں اس لیے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ حروف نطاعیہ، یہ بھی 3 حروف ہیں، طا، دال، تا۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق ان کی آواز میں ہے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اور تا ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اب اس کو موٹا نہیں کر سکتے۔ یہی تجوید ہے کہ آپ فرق کریں، طا اور تا میں باقاعدہ فرق کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کے حروف لثویہ ہیں، وا، ذال اور ثا۔ وا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ثا باریک حروف میں سے ہے، لیکن ان تینوں کے درمیان فرق ہے، اور وہ ہے ان کی صفات کا۔ وا موٹا حرف ہے، ثا باریک حرف ہے، ان کی صفات ہی ان کا فرق کرتی ہیں، اور ان کی صفات کے ساتھ ہی ان کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح
آگے حروف صفریہ ہیں، صاد، زا، سین، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان کی صفات میں فرق ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس لیے ان کے درمیان فرق کرنا ہے، اور وہ ہے ان کی صفات کا۔ اسی طرح آگے حروف شفوی ہیں، فا اور با، میم، واو۔ اب یہ دیکھیں یہ تین حروف ہیں، ان تینوں حروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور وہ فرق ہی تجوید کہلاتا ہے۔ اسی طرح آگے حروف مدہ ہیں، الف، واو، یا، یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مخارج یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ان کو یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، کاپی پر کچھ اور چیزیں، امپورٹنٹ سی چیزیں لکھ لیں۔ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کاپی پر ایک اور چیز لکھ لیں، حروف قلقلہ۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں قلقلہ کیے جائیں گے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ کیسے ہوں گے یہ انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کلاس پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر کوئی کویسچن ہو آپ کا وہ میرے سے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔